حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ جو بندہ خود پسندی میں آ جاتا ہے، دوسری بات کہ ایسا بندہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے وہ بندہ بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں، وہ تمہیں پتہ ہے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ آپ نے بیان کیا، میرے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان دو کام کرے، سب سے بڑے گناہ ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائے، اور دوسرا حضرت شیر خدا فرماتے ہیں وہ بندہ سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ دیکھیں آپ اندازہ کریں اللہ کی رحمت سے مایوسی کتنا بڑا۔ مثال کے طور پہ ایسا بندہ ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ بالکل لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، دوسری طرف بندہ اٹھا کہا گیا یہ لوگ واقعی کہہ رہے ہیں لا علاج ہے، لیکن اصل شفا جس نے دینی ہے مصلی بھی چاہ رہے، دعا کریں۔ فرمایا تم نے ان کی باتیں سن کے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ اب اس کے لیے شفا نہیں ہے، ایک در ابھی بھی کھلا ہے، ایک دروازہ ابھی بھی ایسا ہے جس سے شفا ملے، آ جاؤ چاہے نماز بھی چلا دو، ہاتھ بلند کرو اور اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرو، مالک دنیا نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں لیکن تو قادر مطلق ہے، اگر تو چاہے تو شفا مل سکے۔ تو آپ بتائیں کئی ایسے ہم نے معاملات دیکھے ہیں کہ دنیا نے کہا کوئی حال نہیں لیکن اللہ پاک نے راستے نکال دیے۔ ایسے ہی آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، لیکن اگر انسان دوسری طرف چلا گیا اور خون پہ آرے بھگتا رہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، جواب یہ معاملہ ہو گیا۔ فرمایا یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اس کو نہیں پتا کہ وہ ذات موجود ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ ایک تاجر تھا، بہت امیر اور کبیر تھا، ہر سال تو بندہ حج کے لیے جاتا، ہر سال حج کرتا اور کہتا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ہر سال یہ کہتا، اور اس نے کوئی 70 کے قریب حج کیے تھے، کتنے کی ہر سال آگے سے آواز آتی لا کوئی نہیں تیری حاضری کوئی نہیں، 70 کے قریب زندگی گزر چکی تھی اب تو، اور ہر سال جو تھا نا وہ حج کرتا اور آگے سے یہی آواز آتی۔ ایک خادم بھی اس کے ساتھ، اس نے یہ آواز سنی کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، تو آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک، یہ کہتا ہے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں، آگے سے صدا آتی ہے تیری حاضری کوئی نہیں ہے۔ خادم نے کہا مالک صاحب جناب والا آپ ہر سال آتے ہیں اور آپ یہاں پہ حج کرتے ہیں، لیکن اس سال تو معاملہ عجیب نہیں ہوا، آپ کی حاضری کوئی نہیں قبول ہوئی۔ تو اس کے تاجر نے بتایا یار ہر سال ہی آگے سے یہ آواز آتی ہے کہ تیری حاضری قبول کوئی نہیں ہے، لیکن میں پھر ہر سال آ جاتا ہوں۔ تو خادم تو بڑا حیران ہوا، میں نے لگا کہ ہر سال آپ کو یہ آواز آتی ہے کہ تیری حاضری کوئی نہیں، تیری حاضری کوئی نہیں، آپ پھر آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ وہ تاجر نے جملہ کہا مجھے یہ بتا اللہ کے علاوہ کوئی اور در ہے جہاں پہ میں جا کے کہوں کہ میں حاضر ہوں، یا جہاں سے کوئی امید اور یقین ہو کہ حاضری قبول ہو جائے گی تو بتا میں وہاں پہ چلا جاؤں، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کوئی در نہیں تو مجھے بتا میں کہاں جاؤں، اسی در سے حاضری ہوں، اسی در سے قبولیت ہونی ہے، اور کہاں جاؤں۔ یہ جملے تھے آپ پہ غیبی سے آواز آتی ہے اور اللہ کے بندے تیرا یہ حج بھی قبول ہے اور پچھلی عمر کے سارے حج قبول کر لیا۔ کسی نے کہا تھا جے میں ویکھاں نہ بدلے کہ کچھ نہیں میرے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی بلے بلے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن بھی اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب آ جائے گی۔ دیکھیں کیفیت ہے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیتا ہے، وہ اپنا آپ پیش کر دیتا ہے اور اپنی آپ کو کمزور ظاہر کرتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ بتا تو صحیح تیرے علاوہ کوئی ہے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے تیرے علاوہ ہے کوئی نہیں، بتا کدھر جائیں۔ یہاں پہ اس آیت کی تفسیر کے اندر لا تقنطوا من رحمت اللہ کی تفسیر کے اندر ایک بات مذکور ہے ہمارے اسلام میں، فرمایا کہ اللہ کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے، لیکن یہ بندہ دھوکے میں ہے جو بندہ صاحب گناہ بھی کر رہا ہے اور صاحب کہہ رہا ہے اللہ معاف کر دے، ایسا نہیں ہے۔ من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کرے ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے، یہ ہے اس راستے کے اوپر
کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ